السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم اسٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں۔ جو ان کے بارے میں معلومات کر بتائے گا اس کی شہزادی سے شادی کر دی جائے گی اور جائیداد اور مال بہت زیادہ انعام میں دیا جائے گا۔ اسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، اس کی 12 بیٹیاں تھیں اور نہایت ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ہر لڑکی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ وہ ایک کمرے میں ہی رہتی تھی اور ایک ہی کمرے میں سوتی تھی، کیونکہ ان کی چارپائیاں ایک ہی کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ خود آ کر باہر سے ان کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا تھا۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ لڑکیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح سویرے ہوتے ہی کھول دیتا تھا۔ ایک دن صبح جب بادشاہ دروازہ کھولنے کے لیے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ 12 لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر جوتے کی ایڑی کھسی ہوئی ہے۔ جوتے گرد میں اڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سمجھ گیا لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھی، مگر لڑکیاں کیوں باہر گئی یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ آخر میں مجبور ہو کر اس نے اعلان کرایا، جو کوئی بھی معلوم کرے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اس کی شادی اس شہزادی سے کی جائے گی اور وہ جس کو پسند کرے گا راج پاٹ بھی اسے دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر بتانا ہوگا، ورنہ پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم سے کیا، اسے شہزادیوں کا کمرہ دکھایا۔ کمرے کے پاس ہی شہزادی کے سونے کا اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادہ شہزادیوں کی نگرانی کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح سے دیکھ سکے، لیکن ابھی تھوڑی ہی رات ہوئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو گیا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح آج بھی رات کو گھومنے گئیں۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادیوں کے جوتے پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتلاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھی۔ شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئی اور شہزادہ ہر رات سو جاتا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئی اور شہزادہ ہر رات کی طرح سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے، مگر کوئی بھی نہ یہ معلوم کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا۔ جی میں آیا کہ کسی طرح یہ بھید معلوم ہو جائے تو زندگی بڑے آرام سے گزر جائے گی، لیکن یہ بھید کیسے معلوم ہو یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا، سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ بڑھیا نے کہا، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بچوائیں گی، اس کو نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آ جاتی ہے۔ تم ہرگز شراب مت پینا، بستر پر لیٹے ہی سوتے ہوئے بن جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نہ ڈر ہو کر گھومنے جا سکیں۔ یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑھ لو گے تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور تم سب کو دیکھ سکتے ہو۔ جب بڑھیا نے سب کچھ سمجھا دیا تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس خوشی خوشی گیا اور کہنے لگا، معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ بتلا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں اندھیل دی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سوتا ہوا بن گیا۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھی،
کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستے ہوئے کمرے سے باہر آئی اور گھومنے کے لیے جانے لگی۔ سپاہی چپکے سے اٹھا، لبادہ اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں ہے۔ بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستے ہوئے ایک باغ میں پہنچ گئی۔ باغ کے تمام درخت نہایت خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھی۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ ڈالی۔ شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی، کیا تم لوگ یہ آواز نہیں سن رہی ہو؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات کو ٹالا اور کہا، کچھ نہیں، بس تمہیں کچھ وہم ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں دوسرے باغ میں جا پہنچی، جہاں درختوں کی پتیاں سنہری رنگ کی تھی۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا۔ سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئی۔ یہاں 12 پیالے شربت کے بھرے ہوئے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک پیالہ پیا اور آگے چل پڑی۔ سپاہی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈر گئی اور بڑی شہزادی نے پھر دلاسا دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی، جہاں 12 کشتیاں کنارے سے لگی ہوئی تھی اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئی اور دریا کے بیچ میں جا کر موجود تماشا دیکھنے لگی۔ صبح ہوتے ہی شہزادیاں واپس آ کر اپنی چارپائی پر سو گئی۔ بادشاہ نے صبح شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہ بتا دی اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا، ہاں سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا، اس سے شادی کر دی گئی اور سپاہی کو سلطنت کا ولی عہد بنا دیا گیا۔